الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ کل ہم لوگوں نے یہیں پہ ختم کیا تھا، آگے دیکھیے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الْحَكِيمٌ۔ اور اگر اس کے بعد بھی تم بہکوں کے ساتھ بہکو گے تو تم، اور اگر اس کے بعد بھی بہکو گے تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر تمہارے، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس قرآن آ گیا، رسول آ گئے اور قرآن کا حکم تمہارے پاس آ چکا ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور میرے رسول مکرم نے تمہیں تمام چیزیں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہے، جب تمہارے پاس یہ تمام چیزیں آ گئی، اس کے باوجود بھی تم شیطانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم سے اس کا حساب و کتاب لے گا۔ آگے دیکھیے، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کس بات کا انتظار ہے تمہیں؟ کس بات کا انتظار ہے؟ یہی نہ کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اترے اور کام ہو چکے اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، پورے مسلمان ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، تمہیں حکم دے دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں سدھرو گے اور تم بہکے ہوئے رہو گے اور گمراہ بنو گے اور اللہ کی راہ پہ نہ چلو گے تو پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ یہی نا کہ اللہ کا عذاب آئے اور بادلوں سے فرشتے اترے، وہ فرشتے جو عذاب کے فرشتے ہیں، اور تمہارا کام پورا کر چکے اور تمہارا کام پورا کر دے، اور تم کیا نہیں جانتے کہ تمام چیزوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے؟ جب یہ حکم آ گیا تو تم پکا مسلمان ہو جاؤ۔ آگے دیکھیے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل قوم گزری ہے، مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل یعنی یہودی جو ابھی بھی موجود ہے، ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے، ان کی جماعت نے، اس کے قوم میں سب سے زیادہ نبی بھیجے۔ ان یہودیوں کو اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر تم سب سے اچھے ہو، اور طرح طرح کی نعمتیں بخشی، اور یہاں پہ جس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے وہ نعمت اللہ کا حکم ہے، اور وہ نعمت جو انبیاء کرام جو بنی اسرائیل میں آئے ان کے پاس جو کتابیں آئی اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا جب الگ اور کئی طرح کی نشانیاں آ گئی، پھر اس کے باوجود بھی تم نے ان کتابوں کو بدل دیا۔ اس کے باوجود بھی جب تمہارے پاس اللہ کا حکم آ گیا تو پھر تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس حکم پر عمل کرتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ حکم میں تو عمل نہیں کیا، سو تو نہیں کیا، بلکہ اس کی کتابوں میں تم نے ہیر پھیر کر دی، بدل دیا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ کچھ باتیں جو تمہیں اچھی لگی
اس کو تم رکھ دیے اور جو اچھی نہیں لگی اس کو نکال دیے، تو پھر تم ایسا کیے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے نا، اللہ کا عذاب تو بہت سخت ہے نا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی، یعنی کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی خوبصورت بنائی گئی، اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں، یعنی مسلمان جو غریب تھے کافر اس پر طعنہ کرتے اور کہتے اگر تمہارا خدا سچ ہے اور تم ایک خدا کے ماننے والے ہو اور تمہارا خدا واقعی کچھ کر سکتا ہے تو تجھے امیر کیوں نہیں بناتا؟ تو وہی اسی کا ذکر کر رہا کہ کافروں کی نگاہ میں تو دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنائی گئی، اور یہ تو ایسے کم وقت ہے کہ قیامت اور اپنا مرنا نہیں دیکھ رہے اور مسلمانوں کی غریبی دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں اور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہی سکھا، اور مسلمانوں پر ہنستے ہیں اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جو اللہ پر ایمان لے آیا ہے اور ان کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ تو قیامت کے دن اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہنسنا ہے ہنس لے، آج ہنسنا ہے ہنس لے، قیامت کے دن تو پھر تم یہی کہے گا یا لیتھا کانت القاضیہ، اے کاش کہ آج کے دن موت ہی میرا قصہ تمام کر دے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، قیامت کے دن کافر کہیں گے کہ اے کاش کہ میں آج کے دن مٹی ہو جاؤں، یا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کافر تو قیامت کے دن کہیں گے کہ اے کاش میں اس طرح کی حرکت نہ کیا ہوتا اور میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیکن وہ کاش تو بس کاش نہ رہے گا، کیونکہ اس دن تو موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین موت کو لے کر آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے اور کہیں گے کہ آج کے دن موت کو موت آ گئی، جو جنت میں گئے جنت کے مزے لو اور جو دوزخ میں گئے دوزخ میں سزا کاٹو۔ تو پھر اس دن تو اس کا کچھ بننا ہے نہیں۔ آگے دیکھیے پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اے کافرو کہ تم مسلمانوں پہ ہنستے ہو کہ یہ غریب ہے اور ان کے پاس دولت نہیں ہے، حالانکہ یہ دنیا کی دولت کو پسند نہیں کرتے۔ اگر میں چاہوں تو میں تو جسے چاہوں بے حساب دولت دے سکتا ہوں، میں جسے چاہوں بے حساب دولت دے سکتا ہوں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ ایک دن پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے لوگ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے، سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے، سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے۔ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیا تھا، ان کے تو لوگ وہی مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے بھیجا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، کہ اس کتاب میں ان چیزوں کا ذکر تھا کہ اگر تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جائے تو اس کا نپٹارا کیسے کرو، اور کتاب میں اختلاف انہیں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، اور کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس لیے کہ اس کتاب پر عمل کر کے سیدھا راستہ پا جائے، یہ تو اتنے بدماش نکلے کہ اس کتاب میں ہی انہوں نے اختلاف پیدا کر دی اور اس کتاب کو ہی بدل کر رکھ دیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی شرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب کتاب میں اختلاف پڑ گیا، جب لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، تو جو اللہ کے سچے بندے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ ایک آیت اور لیتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنی بدماشی کرنے کے بعد تم یہ سوچ رہے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی تم پر اگلو جیسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں، یعنی جو تکلیفیں پہلے کے لوگوں کو دی گئی وہ تکلیف تو تمہیں دی ہی نہیں گئی،
پھر بھی تم سوچ رہے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا, ان پر تو ایسی سختی آئی اور ایسی پریشانی آئی اور اتنی مصیبتیں آئی کہ انہیں ہلا کر کے رکھ دیا گیا, اور یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان کے ساتھ جو نیک بندے تھے وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ الہی تیری مدد کب آئے گی. اس طرح کی تکلیفیں آئی. کیوں یہاں پہ رسول اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ جب اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر مصیبت آتی ہے تو وہ دعا نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ کچھ نہیں کہتے جس حال میں میرا رب رکھے میں اس پر خوش ہوں. لیکن ایسی مصیبت آ گئی کہ اللہ کے رسول بھی اور اس کے نیک بندے بھی دعا کرنے لگے اور کہنے لگے الہی تیری مدد کب آئیں گی. تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم دنیاوی زندگی میں غرق ہو اور برائی کرتے جا رہے ہو, پھر بھی سوچتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے. ایسا نہیں ہونے والا, ایسا نہیں ہونے والا ہے. ان بطش ربک لشدید, کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیے اور نیکی کرتے رہیے اور اللہ کی طرف لو لگائے رکھیے, کیونکہ مرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. وما علینا الا البلاغ.